نیکسٹ کنٹریکشن اور اسموتھ مسل، اس میں سب سے پہلے ٹائپ آف اسموتھ مسل آتی ہے، تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ملٹی یونٹ اور ایک یونیٹری۔ اب ملٹی یونٹ میں یہ ہوگا کہ اس میں بہت سارے اسموتھ مسل کی فائبرز ہوں گی اور مطلب الگ الگ ہوں گی، ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہوں گی، ان کی نرو سپلائی بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی اور کنٹریکشن بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی، مطلب 4-5 مسل ہیں یا 100 ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ سارے الگ الگ ہیں، میمبرین بھی سب کی اپنی ہے فائبرز کی یا مسل کی، اور انہوں نے کنٹریکٹ بھی الگ سے ہونا ہے اور نرو سپلائی بھی ان کی الگ سے ہے۔ اور جو یونیٹری ہے اس میں کیا ہوگا، اب نام سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک مسل ہوگا، لیکن یہاں یونیٹری کا مطلب ہے ایک یونٹ، مطلب بہت سارے مسل فائبر مل کے ایک یونٹ بنا رہے ہیں، ایک ہی میمبرین کو کور کر رہی ہے اور ایک ہی وقت پہ کنٹریکٹ ہوں گے اور ایک ہی وقت پہ ریلیکس ہوں گے، اور ان کو جو نرو سپلائی ہوتی ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، مطلب نرو سپلائی ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن ان کو گیپ جنکشن جو ہوتے ہیں نا وہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا ڈفرینس بہت پوچھا جاتا ہے یہ بک میں نا، اسی مطلب چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ ہی ایک ٹیبل بنا ہوا ہے ٹاپک کے ساتھ، وہاں سے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد کنٹریکٹائل میکنزم ہے، کیمیکل بیسس، اب اس میں بھی سیم ایکٹن اور مایوسن فلامنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایکٹن اور مایوسن فلامنٹ کے درمیان میں نا ایک ڈینس باڈی ہوتی ہے، مطلب گول سی پڑی ہوتی ہے، اس کی ایک سائڈ پہ ایکٹن ہے ایک سائڈ میں مایوسن ہے، پھر آگے باڈی ہے، پھر اس کی ایک سائڈ پہ ایکٹن پھر مایوسن۔ اب کیا ہوگا، دو ڈینس باڈیز ایک دوسرے کے کلوز آئیں گی تو ان کی وجہ سے جو ان کی رائٹ اور لیفٹ پہ ایکٹن بائنڈ کیا ہوا ہے نا یہ بھی ایک دوسرے کی طرف آئے گا تو مسل کنٹریکشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے کمپیریزن آف کنٹریکشن، تو کمپیریزن میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ کراس بریجز کی جو سائیکلنگ ہوتی ہے نا وہ سلو ہوتی ہے، 1/10 to 1/300 ٹائمس، کیونکہ یہاں پہ ایٹی فیز ایکٹیویٹی کم ہے۔ اس کے علاوہ انرجی ریکوائرمنٹ بھی 1/10 to 1/300 ٹائم کم ہوگی کیونکہ سائیکلنگ سلو ہے۔ نیکسٹ از آن سیٹ آف کنٹریکشن اور ریلیکسیشن بھی یہاں پہ سلو ہوگا، وہاں پہ فاسٹ تھا، اور اس کے علاوہ مطلب اس کے فگر ایسے یاد کرنے یہ بھی شاید پھر دوست سے کر لیں۔ میکسیمم فورس آف کنٹریکشن جو ہوتی ہے نا اسموتھ مسل میں اور اسکیلیٹل مسل میں، اب جو اسموتھ مسل ہوتے ہیں نا ان میں کم ہوتی ہے اور سوری گریٹر ہوتی ہے اسکیلیٹل مسل کی نسبت، اور اس میں ایک اور میکانزم ہوتا ہے لیج میک، کیونکہ نا یہاں پہ فورس کی ویلیو ہے 3 to 4 کلو گرام اسکیلیٹل میں، اور اسموتھ میں یہ ہے 4 to 6 کلو گرام، اور اس کی اٹیچمنٹ کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پرولونگ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس لیے فورس زیادہ ہوگی، مطلب زیادہ دیر بائنڈیں گی تو زیادہ فورس ہوگی، اس کے بعد لیج میکانزم ہے۔ اب جب ایکٹن اور مایوسن ایک دوسرے سے بائنڈ کر رہے ہیں تو مسل کنٹریکٹ ہو رہا ہے، تو یہ کنٹریکشن کی اسٹیٹ نا تھوڑی دیر کے لیے پرولونگ ہو جائے گی، پھر ریلیکسیشن آئے گی، اس کو لیج میکانزم کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بہت انپارٹنٹ ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے۔ نیکسٹ از اسٹریس ریلیکسیشن، اب اس میں نا کچھ مسل ہوتے ہیں جن کا والیوم چینج ہونے سے نا ان میں پریشر بھی چینج ہوگا، لائک اگر بلیڈر ہے جب وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے مطلب اس میں فلوئڈ زیادہ ہے تو کیا ہوگا، اس کے مسل جو ہے نا وہ زیادہ مطلب ان میں ٹینشن انکریز ہو رہی ہے، ان کا والیوم انکریز ہو رہا ہے، پریشر انکریز ہو رہا ہے، لیکن 5 سے 10 سیکنڈ کے بعد کیا ہوگا، یہ پریشر جو ہے نا وہ نارمل مطلب مینٹین ہو جائے گا، حالانکہ والیوم وہیں پہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسٹریس ریلیکسیشن، مطلب اسٹریس میں بھی وہ ریلیکس ہو گیا، پریشر کم کر لیا، ریٹرن کر لیا نارمل کی طرف۔ نیکسٹ از ریورس اسٹریس ریلیکسیشن، اب ایک دم جب سارا بلیڈر خالی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک دم والیوم ڈکریز ہوا، پریشر بھی فوراً شوٹ کر جائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا 5 سے 10 سیکنڈ بعد پریشر اپنی نارمل ویلیو پہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں ریورس اسٹریس میکانزم، مطلب اسٹریس کے اپوزٹ ہے تو اس لیے اس کو ریورس اسٹریس ریلیکسیشن کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریگولیشن بائی کیلشیم، اب اس میں جو کیلشیم آئن ہوتا ہے نا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا سورس جو ہوتا ہے نا سارکوپلازمک ریٹیکیولم ہے، اس کی اب میں نے بتاتی ہوں۔ اب اس میں سیم ایکٹن ہے، مایوسین ہے، انہوں نے بائنڈ کرنا ہے، لیکن جہاں پہ ریگولیٹری پروٹین وہاں پہ ٹروپن نہیں تھی، یہاں پہ کلماڈولین ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کراس بریجز بنانے ہیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہوگا، کیلشیم کنسنٹریشن سائٹوسول میں مطلب وہ ہے ہائی ہے، تو اس میں کیا ہوگا، یہ ریلیز ہوگا اینڈوپلازمک ریٹیکولم سے، اور مطلب سارکوپلازمک ریٹیکولم میں آ رہا ہے اور وہاں سے اس میں آ رہا ہے، تو اس سارکوپلازمک ریٹیکولم سے سائٹوسول میں آ رہا ہے۔ اب اس نے کیا ہے نا کہ نا کلماڈولین کے ساتھ بائنڈ کرنا ہے، اب جو کلماڈولین ہے نا اس میں کیا ہوگا، مایوسین لائٹ چین کائنیز پریزنٹ ہوتا ہے، اب اس کو جا کے نا کیلشیم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، اب کائنیز کا مطلب کیا ہے، اس نے فاسفوریلیشن کرنی ہے، تو مایوسین کی ایک ہیڈ ہوتا ہے ریگولیٹری چین، مطلب اس کو جا کے اس نے فاسفوریلیٹ کرنا ہے، تو کیا ہوگا، مایوسین ایکٹیویٹ ہو گئی، تو اس کی کیا ہوگی، فاسفوریلیشن سے ایکٹیویشن ہو رہی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، ٹروپونین نے ٹروپومایوسین کو ہٹایا تھا اور وہ مطلب ایکٹیو سائٹ ایکسپوز ہوئی تھی، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مایوسین کی ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ اس کے جو مطلب ہیڈ ہے نا اس کی فاسفوریلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ کیلشیم کی وجہ سے مایوسین کائنیز ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہوگا، مایوسین کائنیز ایکٹیویٹ ہوا، فاسفوریلیشن ہوئی، مایوسین ایکٹیویٹ ہوئی، تو کیا ہوا، ایکٹن کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور کنٹریکشن ہو جائے
جائے گی. اب سورس آف کیلشیم آئن کیا ہے کہ یہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ایک لیٹنٹ پیریڈ کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی کرنی ہے کہ مطلب ڈیفیژن کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے نا کنٹریکشن سے پہلے, تو اس کو لیٹنٹ پیریڈ کہتے ہیں. نیکسٹ از اب رول آف سارکوپلازمک ریٹیکولم. سو سارکوپلازمک ریٹیکولم میں کیا ہوں گے, کیا وہ لائے ہوتے ہیں, مطلب یہ چینل ہوتے ہیں جہاں سے گیٹس ہوتے ہیں جہاں سے کیلشیم نے باہر نکلنا ہے. اب یہ بایوکیم کی بھی بات ہے اور یہ فزیو کی بھی ہے, تو کیا لائے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہاں سے سارکوپلازمک ریٹیکولم میں پریزنٹ ہے جہاں سے کیلشیم نے باہر نکلنا ہے. نیکسٹ اب اس میں ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کا بتایا ہوا ہے کہ مطلب ای سی ایف میں زیادہ ہے کیلشیم تو وہ اندر آئے گا, اور اس کے بعد کیلشیم ریکوائرڈ پمپ از ریکوائرڈ. اب جب کنٹریکشن ہو گئی ہے تو ریلیکس کرنے کے لیے ایک کیلشیم پمپ ہوگا جس میں اس کو باہر نکالنا ہے تاکہ کنٹریکشن ختم ہو, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا, سیلیشن آف کنٹریکشن جب کرانی ہے تو ایک انزائم ہے مایوسین فاسفیٹ. اب جب کیلشیم پمپ نے کیلشیم سارا باہر نکال دیا تو کیا ہوگا, ایک انزائم آئے گا جو ہے مایوسین فاسفیٹیز, وہ ایکٹیویٹ ہوگا. اس نے آ کے نا مایوسین کا جو ایکٹیویٹڈ ہیڈ تھا جو فاسفوریلیٹڈ تھا, اس کی کیا کرنی ہے ڈی فاسفوریلیشن کرانی ہے. اب جب ڈی فاسفوریلیشن ہوگی تو ایکٹیو سائٹ ختم ہو گئی تو ایکٹین اور مایوسین ڈیٹیچ ہو جائیں گی اور کنٹریکشن ختم ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہمارا ایک جو آتا ہے کہ مطلب لیچ میکانزم کیسے وہ ہوتا ہے. تو اب جو اگر مسل کنٹریکشن ہو رہی ہے میکسیمم تو اس میں مایوسین کائنیز اور فاسفیٹیز دونوں ایکولی ایکٹیو ہیں, لیکن جب ریلیکسیشن کرانی ہے مطلب وہ ہو رہی ہے ہائی کنٹریکشن ہے, اگر کنٹریکشن ویلوسٹی کم ہو جاتی ہے تو فاسفیٹیز اور کائنیز دونوں ہی ایک ہی دم کم ہو جاتے ہیں. تو اب مایوسین کائنیز کی وجہ سے وہ ایکٹین اور مایوسین بائنڈ تو کر گئے تھے, لیکن اب یہاں پہ مایوسین فاسفیٹیز بھی انہبٹ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ ڈی فاسفوریلیشن نہیں ہوگی اور ان ایکٹیویشن نہیں ہوگی مایوسین کی, تو اس کی وجہ سے پرولونگ کنٹریکشن ہوگی اور لیچ میکانزم ہوگا. اور اے ٹی پی جو ہوگی نا اس میں ریکوائر ہوگی جب وہ ہوگا مطلب انہوں نے ڈیٹیچ ہونا ہے. تو یہ لیچ میکینزم کی چھوٹی سی ریزن ہے, اگر سمجھنا ہے تو پوچھ لینی ہے, تو یہ اچھے سے کر لینی ہے, یا پھر ایسے ہی میں آ جاتا ہے. نیکسٹ از نروس اور ہارمونل کنٹرول. اب اس میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ تو ہم نے دیکھا تھا نیورو مسکولر جنکشن تھا, اب یہاں پہ کوئی ڈیفینیٹ نیورو مسکولر جنکشن نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ڈیفیوز جنکشن ہوتے ہیں جہاں سے مطلب آئنس نے ڈیفیوز ہونا ہے یا پوٹینشیل جو بھی ہے اس نے ڈیفیوز ہونا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں نورپینفرین اور ایسیٹائل کولین والے چینل ہوتے ہیں, اور اس میں کنٹیکٹ جنکشن ہوتے ہیں. اب نا جو ٹرانسمیٹر سیکوینسی ہوتے ہیں نا ایسیٹائل کولین تو ایگزائٹیٹری ہے, لیکن جو نورپینفرین ہے نا یہ ایگزائٹیٹری بھی ہو سکتا ہے انہیبیٹری بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے, یہ نا اس سیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس سیل کے پاس یہ جا رہا ہے. اگر جس سیل کے پاس یہ جا رہا ہے وہ ایگزائٹیٹری ہے تو یہ ایگزائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر بن جائے گا, اگر وہ سیل انہیبیٹری ہے تو یہ انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر بن جائے گا. اور اس کے علاوہ نیکسٹ تھنگ ممبرین پوٹینشیل. اب ممبرین پوٹینشیل اکثر پوچھا جاتا ہے تو یہ نا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جو ہوتا ہے نا وہ اسپائک پوٹینشیل ہوتا ہے, مطلب اس میں کیا ہوگا, دو اسپائک بنیں گی 10 to 5 ملی سیکنڈ کی, پھر تھوڑا سا ڈائلیٹڈ پورشن آئے گا وہ ہوگا کم ہو جائے گا, پھر دوبارہ دو اسپائک بنیں گے اس طرح سے, یہ اس میں گراف میں بھی بنا ہوا ہے. اور دوسرا ایک ہوتا ہے ایکشن پوٹینشیل وتھ پلیٹیو. اس میں کیا ہوگا کہ پلیٹیو آ جائے گا, مطلب کنٹریکشن ہوگی فل وہ ہوگا مطلب پوٹینشیل کی پیک ہوگی, پھر وہیں پہ جا کے اسٹک ہو جائے گا, کچھ دیر کے لیے اسٹک ہوگا اور پھر جا کے ریپولرائزیشن ہوگی. اس کی ریزن میں نے پہلے سے بتا دی تھی اور دوبارہ بتا دیتی ہوں. اس کی ریزن ہوتی ہے سلو کیلشیم چینل. سلو کیلشیم چینل جو ہے نا ان کے کلوز ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, تو تب تک پوٹاشیم مطلب باہر جا رہا ہے لیکن کیلشیم کلوز نہیں ہوا, تو کیلشیم اندر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے پازیٹیوٹی وہیں مینٹین رہتی ہے, تو ایکشن پوٹینشیل پازیٹیوٹی میں اسٹک رہے گا. پھر جب یہ کلوز ہوں گے پوٹاشیم باہر جائے گا اور مطلب نیگیٹیوٹی آئے گی. اس کے بعد سلو ویو پوٹینشیل. اب اس میں کیا ہوگا کہ ایک سلو ویو ریدم جو ہوتا ہے نا وہ ارائز کرتا رہتا ہے. اب اس کی ریزن نا مطلب وہ ہوتی ہے ویکسنگ اور ویننگ آف آئن. اب اس میں مطلب سوڈیم آئن تھوڑی تھوڑی نا اندر آتا رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے سلو ویو ریتنا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سلو ویوز کبھی کبھی مل کے نا اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ یہ ایک ایکشن پوٹینشیل جنریٹ کر دیتی ہیں, مطلب تھریش ہولڈ کو کراس کر جاتی ہیں. تو یہ پیس میکر میں بھی ہوتا ہے, مطلب یہ ہارٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ سوڈیم فلو ہو رہا ہے, سوڈیم کنٹینیوسلی تھوڑا تھوڑا اندر آ رہا ہے, یہ اتنا کبھی کبھی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ یہ ویو دے دیتا ہے. اس کے بعد اس کی ایگزائٹیشن آف وسرل اسموتھ مسل. اب کبھی کبھی میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ اگر مسل کو اسٹریچ کریں گے تو اس کی لینتھ ڈکریز ہو گئی ہے, تو اس میں کیا ہوگا اس کی نیگیٹیو جو چارج تھا نا وہ سارا ڈسپرس ہو گیا, تو نیگیٹیوٹی کم ہو گئی اور یہ بھی پوٹینشیل جنریٹ کر رہی ہے. اور دوسری اس کے علاوہ مطلب ایک تو نیگیٹیوٹی کم ہو گئی اور پھر سلو ویو مل کے یہ بھی پوٹینشیل جنریٹ کر دیتی ہے.
اب نیکسس میں کچھ ایکشن پوٹینشیل میں مطلب ملٹی یونٹ اسموتھ مسل کا بتایا ہوا ہے کہ ان میں مطلب کچھ ریسیپٹر اسٹائل کولین وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے پوٹینشیل. اس کے علاوہ لوکل فیکٹرز بھی مطلب اسموتھ مسل میں کنٹریکشن کو افیکٹ کرتے ہیں. لائک اگر لیک آف آکسیجن ہے تو ویزو ڈائلیشن ہوگی, مطلب مسل ریلیکس ہو رہے ہیں. ایکسیس کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بھی ویزو ڈائلیشن ہوگی, اور انکریز ہائیڈروجن کنسنٹریشن کی وجہ سے بھی ویزو ڈائلیشن ہوگی. یہ ہم نے آگے اس میں سی این ایس سی وی ایس میں بھی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ ایڈینوسین, لیکٹک ایسڈ, پوٹاشیم اور کیلشیم کی ڈیکریز, یہ اور ڈیکریز باڈی ٹیمپریچر, یہ بھی ویزو ڈائلیشن کرا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہارمونز ہیں لائک نور ایپینیفرین, ایپینیفرین, اینجیوٹینسین اور ویزوپریسین, آکسیٹوسن, سیروٹونین, ہسٹامین, انہوں نے کیا کرانا ہے, کنٹریکشن کرانا ہے. اب یہ لوکل فیکٹر جو ہے نا, ان کو یاد کر لینا ہے, یہ دوست سے یا جہاں سے بھی کرنا ہے, لیکن یہ یاد کر لینا, یہ اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہارمونس کا وہی افیکٹ, اور اس کے علاوہ میکانزم ہے ایگزائٹیشن بائی ہارمونل اور لوکل ٹیشو فیکٹر. اب اس میں کیا ہوگا, میکانزم کس طرح سے, مطلب لوکل ٹیشو فیکٹر کیسے افیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کیا کر رہے ہیں, سوڈیم اور کیلشیم چینل کو افیکٹ کر رہے ہیں, ان کو اوپن کر رہے ہیں تاکہ ڈیپولرائزیشن ہو, یا پھر اگر سوڈیم چینل کلوز ہو گئے, پوٹاشیم اوپن ہو رہے ہیں تو ہائپرپولرائزیشن کرا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیلشیم جو ہے نا, یہ بھی کنٹریکشن کی مطلب ایگزائٹیشن کرا رہا ہے اور کنٹریکشن کرا رہا ہے. لیکن اگر اس کو انہیبٹ کرنا ہے تو کیلشیم جو ہے نا وہ سیل میں تو جا رہا ہے, لیکن اس نے جا کے نا کیا کرنا ہے, مطلب اس مسل پہ ایکٹ نہیں کرنا, بلکہ اس نے جا کے ایڈینالائز سائکلیز وغیرہ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور جی پروٹین والی سائڈ پہ چلا جانا ہے, اور مطلب مسل کو کنٹریکٹ نہیں کرانا, تو مسل کنٹریکشن انہیبٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نیورو ٹرانسمیٹر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, جو مطلب لائک اسٹائل کولین جو ہے وہ ایگزائٹیٹری ہے, باقی کچھ انہیبٹری بھی ہو سکتے ہیں. تو بس یہی باتیں, کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لینا.